الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم محترم سامعین کرام اور طلباء اعزام، پچھلے سبق میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان خواجہ عبد المطلب اور والد گرامی حضرت عبداللہ ان کے بارے میں کچھ باتیں پڑھی تھی، اور اس سے پہلے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان مبارک کا تذکرہ پڑھا تھا، خاص طور پر جو عظیم شخصیات اس میں رہی ہیں۔ اور اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس خطے میں مبعوث ہوئے، یعنی جس خطے میں پیدا ہوئے اور پھر وہاں نبوت کا کام کیا، اس کے بارے میں پڑھا تھا۔ اور اس سے پہلے سیرت طیبہ کیوں پڑھی جاتی ہے، کیوں سنی جاتی ہے، مقصد کیا ہے، اس بارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا۔ آج کے سبق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا تذکرہ ہم پڑھیں گے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کب ہوئی، کیسے ہوئی، اس کے کیا واقعات ہوئے۔ اس تفصیل میں جانے سے پہلے دو باتیں ذکر کرنی ہے تمہید کے طور پر، اور ان کو آپ جو ہے غور سے سنیں۔ وہ اسلام کے اہم اصول ہیں، اس سے آپ کو بہت سارے مسائل سمجھنے میں مدد ملے گی۔ ایک مسئلہ ہے، جب ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ سیرت بیان کرتے وقت ہمیں حدیث مبارکہ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ احادیث میں کیا آیا ہے۔ تو جب ہم حدیث پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو حدیث کی بنیادی طور پر چار قسمیں ہم کرتے ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں حدیث صحیح، دوسری کو کہتے ہیں حدیث حسن، تیسری کو کہتے ہیں حدیث ضعیف، اور چوتھی کو کہتے ہیں موضوع۔ حدیث صحیح کا مطلب یہ ہے کہ جس روایت کے اندر یا جس حدیث کے اندر کسی قسم کی کوئی خامی نہ ہو، کسی قسم کی کوئی جو ہے گڑبڑ نہ ہو، وہ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، وہ سمجھ نہیں پائیں گے آپ فی الحال۔ اس کو ہم کہتے ہیں 5 اہم شرائط ہیں، وہ پائی جانی چاہیے۔ تو بس آپ اتنا یاد رکھیں کہ حدیث صحیح کا مطلب یہ ہے جو بالکل پرفیکٹ ہو، جس کے بارے میں یہ تقریباً کنفرم ہو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے۔ اگر کوئی حدیث صحیح ہے تو حدیث صحیح کے اوپر عمل کرنا اور حدیث صحیح کو بیان کرنا بالکل ٹھیک ہے، البتہ شرط یہ ہے کہ اس حدیث پاک پر عمل کیا گیا ہو، کہ بہت سارے صحیح حدیثیں وہ ہیں کہ ان پر عمل نہیں کیا گیا ہے، وہ انشاءاللہ بڑی بحث ہے، وہ آپ کبھی سمجھیں گے۔ اس کے بعد دوسری قسم ہوتی ہے حدیث حسن۔ حدیث حسن کا مطلب یہ ہے جو حدیث صحیح سے تھوڑی بہت کم درجے کی ہو، لیکن اس پر بھی آپ آرام سے عمل کر سکتے ہیں، اس کو بیان وغیرہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تیسری قسم ہوتی ہے، اس کو ہم حدیث ضعیف کہتے ہیں،
جس میں کسی قسم کی کوئی ایسی خرابی ہو جس کی وجہ سے وہ ان 2 درجوں سے نیچے گر گئی ہو۔ پھر اس کی بہت ساری قسمیں، بعض علماء نے تو حدیث ضعیف کی 70 قسمیں بیان کی ہیں۔ ابھی جو حدیث ضعیف ہے، حدیث ضعیف کو بیان تو کیا جا سکتا ہے، اور حدیث ضعیف کو بیان تو کیا جا سکتا ہے، البتہ ہر وقت اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ کچھ مواقع ہیں، یعنی کچھ جگہ ایسی ہے کہ ان پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ جیسے آپ سیرت طیبہ بیان کر رہے ہو تو اس میں کوئی ضعیف حدیث بیان کر رہے ہیں تو اس کی اجازت ہے۔ آپ کسی چیز کی فضیلت بیان کر رہے ہیں اور اس میں کوئی حدیث ضعیف بیان کر رہے ہیں تو اجازت ہے۔ اسی طرح سے کسی مسئلے میں صرف حدیث ضعیف ہے اور کوئی آپ کے پاس حدیث ہے ہی نہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہاں حدیث نہ ہونے سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ حدیث ضعیف پر عمل کریں۔ یہ بڑا اہم موضوع ہے، اس پر بہت سارے علماء نے لکھا ہے کہ حدیث ضعیف پر کب اور کہاں عمل کیا جا سکتا ہے۔ میں نے ایک رسالہ اس پہ لکھا ہے، حدیث ضعیف کی استدلالی حیثیت۔ اس میں یہ لکھا ہے، یہ بیان کیا ہے کہ حدیث پاک جو ضعیف ہوگی اس پر کب عمل کیا جا سکتا ہے، کب عمل نہیں کیا جا سکتا ہے، اور حدیث ضعیف کی اسلام میں کیا حیثیت ہے۔ تقریباً 200 صفحے کی وہ کتاب ہوگی، تو اگر آپ کو ملے وہ تو اس کو آپ پڑھیے، اس سے آپ کو جو ہے اندازہ ہوگا حدیث ضعیف کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اور اگر نہ ملے یا نہ پڑھ سکیں تو کبھی آپ مجھے یاد دلائے تو انشاءاللہ میں کبھی اس کو جو ہے ایک سبق میں پورا بیان کر دوں گا کیا ہے مطلب۔ پھر چوتھی چیز ہوتی ہے ضعیف حدیث موضوع۔ حدیث موضوع کا مطلب یہ ہے وہ حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط منسوب کر دی گئی ہو، یعنی حضور نے نہیں فرمائی، حضور سے ثابت نہیں ہے، کوئی جھوٹا بیان کر رہا ہے، یعنی جھوٹے طور پر بیان کی جا رہی ہے۔ اب اس کو حدیث کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، اس لیے حدیث، ورنہ وہ حدیث نہیں ہے، وہ گڑی ہوئی چیز ہے، اور اس کے اوپر سخت وعید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ اگر کوئی بندہ جھوٹی حدیث گڑھ لے اور یہ کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالانکہ میں نے نہ فرمایا، حضور نے کیا حالانکہ میں نے نہ کیا ہو، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم سیرت طیبہ پڑھیں گے یا سیرت طیبہ کو بیان کریں گے تو سب سے پہلے حدیث صحیح کو دیکھیں گے، نہیں ہے تو حدیث حسن چلے گی، نہیں ہے تو حدیث ضعیف بھی کہیں کہیں چلے گی، البتہ حدیث موضوع کا تو کوئی سوال ہی نہیں۔ سیرت طیبہ جب ہم عام کتابوں میں پڑھتے ہیں تو اس میں موضوعات کی بھرمار ہوتی ہے، اتنی موضوعات ہوتی ہے کہ انسان کو صحیح واقعہ اس سے نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے، یعنی انسان اتنا اس میں پھنس جاتا ہے کہ انسان صحیح بات اور غلط بات میں تمیز نہیں کر پاتا۔ لیکن انشاءاللہ یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں سیرت طیبہ، اس میں ہم کوشش کریں گے کہ صرف صحیح حدیث یا حسن حدیث یا کہیں کہیں جہاں ضرورت پڑے وہاں ضعیف حدیث، لیکن اس کو بیان بھی کیا جائے گا کہ بھئی یہ ضعیف حدیث ہے، یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ضعیف سند کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ اور موضوع انشاءاللہ کوشش کریں گے بالکل بھی کوئی حدیث موضوع نہ ہو۔ تو ایک بات تو یہ ہے، اس لیے بیان کی کہ ولادت کے موقع کی بہت ساری حدیثیں موضوع ہے، اور بہت ساری حدیثیں اتنی ضعیف ہے کہ ان کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن لوگ بیان کر رہے، چل رہا ہے۔ ایک بات تو یہ یاد رکھنی ہے، اور دوسری بات یہ یاد رکھنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں آنے سے پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جب آ ہی رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبی اشاروں کے ذریعے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسے واقعات کے ذریعے سے جو ہو رہے تھے، اور ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اشارہ یا آمد کا اعلان کر رہے تھے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کچھ ایسے واقعات ہوئے جو نارملی نہیں ہو سکتے ہیں، جو نارملی نہیں ہوتے ہیں لیکن ہو گئے۔ تو یہ جو واقعات ہوئے ان کو ہم کہتے ہیں ارحاصات، الف ری ہا چھوٹی ہا الف اور صاد، ارحاص اس کی جماعتی ارحاصات۔ ارحاص کا مطلب ہوتا ہے بنیاد، اور اس سے یعنی یہ واقعات اس سے پتہ چل رہا تھا کہ نبوت اور صاحب نبوت یعنی پیغمبر آخر الزماں آنے والے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ واقعات پہ، مثال کے طور پر کل کے سبق میں ہم نے 3 عجیب و غریب واقعات بیان کیے۔ ایک واقعہ تو زمزم کا،
حضرت سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے وہ چلا آ رہا تھا، پھر وہ بند ہو گیا اور صدیوں یعنی سینچریز وہ بند رہا۔ اس کے بعد اچانک حضرت خواجہ عبد المطلب کو خواب میں آتا ہے کہ بھئی آپ کنواں کھودو، اور پھر وہ کنواں کھودتے، وہاں سے وہی کنواں جو حضرت اسماعیل کا تھا وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ اتنے سالوں میں، صدیوں میں ظاہر نہیں ہوا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے کچھ ٹائم پہلے وہ ظاہر ہو گیا۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا اس ذبح ہونے سے بچ جانا، اور حضرت خواجہ عبد المطلب کا وہ نظر ماننا، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو نارملی نہیں ہوتی۔ اور پھر اس کے بعد خانہ کعبہ پر ابرہہ کا یعنی یمن کے حاکم کا حملہ کرنے کے ارادے سے چلنا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی مدد جس کے ذریعے سے وہ پورا کا پورا لشکر اللہ تعالیٰ نے تہس نہس کر دیا۔ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کو ہم ارہاصات کہتے ہیں، ارہاصات ہم کہتے ہیں۔ جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت کا وقت قریب آتا جا رہا تھا، اتنا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور زیادہ یہ چیزیں روشن ہوتی، یعنی اور چیزیں ظاہر ہوتی گئی، تاکہ لوگوں کو، دنیا والوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ کوئی آنے والے ہیں، کوئی ایسی شخصیت، ایسی ذات آنے والی ہے جو تمام کائنات میں، تمام مخلوقات میں سب سے افضل ترین ہے اور سب سے اعلیٰ ترین ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے بھی ایسے بہت سارے واقعات جو ہے پیش آئے۔ اچھا، اور ایک چیز بھی آپ دیکھیں، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان میں سے بڑے بڑے اہم شخصیات کا تذکرہ سنا، اور میں سے اکثر وہ تھے جو حضرت ابراہیم کی ملت پر تھے اور بالکل ایمان والے تھے، اور بہت سارے وہ جن کے بارے میں ایمان کا احادیث میں تذکرہ تو نہیں ہے، لیکن جب ہم ان کے اخلاق، عادات، اطوار دیکھتے تو لگتا ہے بالکل صحیح الفطرت، سلیم الطبع انسان ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری وجاہت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلبی وجاہت بھی ان کو عطا فرمائی تھی، اور ایسے اخلاق جو بالکل صرف اور صرف خاندان نبوت ہی کے اخلاق ہو سکتے، جیسا آپ نے حضرت خواجہ حضرت عبداللہ کے مدینہ طیبہ جانے کے اس واقعے میں سنا۔ تو یہ ساری باتیں اس بات کا پیش خیمہ یا اس بات سے پہلے ہو رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آنے والے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد وہ ایک وقت عام پہنچا، وہ وقت آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوگی۔ یہ کب ہوا؟ یہ جو اصحاب فیل یعنی یہ جو ابرہہ کا لشکر آیا تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا تھا، اس کو واقع فیل کہا جاتا ہے، واقع فیل اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ جو اصحاب الفیل کا واقعہ ہوا، اس کے 50 دن بعد یا بعض روایتوں میں 55 دن بعد، 50 یا 55 دن بعد ربیع الاول کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے۔ یہ کنفرم ہے کہ 50 یا 55 دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور یہ بھی کنفرم ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، یہ بھی کنفرم ہے، اور یہ بھی کنفرم ہے کہ اس دن سوموار یعنی منڈے اس دن تھا، یہ بھی کنفرم ہے۔ البتہ تاریخ کون سی تھی، ڈیٹ کیا تھا، اس بارے میں تھوڑا سا علماء کے درمیان یعنی سیرت کے جو بڑے بڑے ماہر ہیں ان کے درمیان تھوڑا سا اختلاف ہے۔ یہاں پہ آپ ایک اور بات سمجھ لیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مشہور ہو جاتی ہیں، لیکن جب ہم ان کی تحقیق کرتے ہیں تو وہ پائے ثبوت کو نہیں پہنچتی۔ یعنی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو وہ اس طرح کی نہیں ہوتی جیسے ہمیں پتہ ہوتی ہے، لیکن لوگوں میں مشہور ہے۔ مثال کے طور پر بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن ایک مثال ہے شب قدر۔ آپ کسی سے بھی پوچھیں بھائی شب قدر کب ہے، تو سامنے والا بتائے گا 27ویں رمضان کو۔ شب قدر کب ہے؟ 27ویں رمضان کو۔ یہ پوری دنیا میں تمام عام مسلمانوں میں مشہور ہے، معروف ہے۔ لیکن جب آپ قرآن کو دیکھیں گے، تفسیروں کو پڑھیں گے اور حدیث صحیح کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ پورا صحیح نہیں ہے، بلکہ 27 کو ہو سکتی ہے، 21 کو بھی ہو سکتی ہے، 23 کو بھی ہو سکتی ہے، 25 کو بھی ہو سکتی ہے، 27 کو بھی ہو سکتی ہے اور 29 کو بھی ہو سکتی ہے، جب آپ حدیثوں کا مطالعہ کریں گے اور صحیح کتابوں کا مطالعہ۔ بالکل ولادت باسعادت کس تاریخ میں ہوئی اس بارے میں بھی کئی اقوال ہیں، البتہ مشہور جو ہیں 2-3 قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی، اور مشہور یہی ہے، یعنی اکثر کتابوں میں جب بھی آپ سیرت کی کتاب پڑھیں گے تو یہی قول ہوگا، اور کچھ کتابوں میں آپ پڑھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 2 ربیع الاول کو ہوئی، 12 کو نہیں بلکہ 2 کو ہوئی۔ کچھ کتابوں میں آپ پڑھیں گے 8 یا 9 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ 8 یا 9 والے وہ فرماتے ہیں کہ 8 کا دن تھا، اور پھر رات جو آنے والی تھی وہ 9 والی رات تھی۔ جب ہم تاریخ کے اعتبار سے اور یعنی محدثین کے اعتبار سے اس کو پرکھتے ہیں تو صحیح اور راجح قول یہ لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 8 ربیع الاول کو ہوئی تھی۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک اہم وجہ حضرت سیدنا ابن عباس اور حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہما، ان 2 صحابہ کی روایت ہے۔ یہ دونوں صحابی روایت کرتے ہیں، اور اس روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اسی تاریخ میں ہوئی ہے۔ لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس بات کو لے کر انسان جھگڑا کرے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس چیز کی وجہ سے انسان جو ہے فتنہ یا باقی چیزیں پھیلائے۔ چاہے آپ 12 ربیع الاول کو مانیں، یا 8 ربیع الاول کو مانیں، یا 9 ربیع الاول کو مانیں، یا 2 ربیع الاول کو مانیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بہرحال ربیع الاول میں ہوئی ہے۔ یہ جو ہے 8 تاریخ کا جو میں نے ذکر کیا، جو علم الہیئت کے ماہرین ہیں، یعنی تاریخ اور ڈیٹ ان کے ماہر علماء ہیں، اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں علم الہیئت۔ تو علم الہیئت کے جو ماہرین ہیں انہوں نے بہت جو ہے اپنے اندازے لگائے، اور اس کے بعد جو انہوں نے اپنے میتھمیٹکس کے ذریعے سے انہوں نے جب اس کو دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ اس زمانے میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو 8 ربیع الاول ہی پیر کا دن آتا ہے، یعنی سوموار کا دن 8 ربیع الاول ہی آتا ہے، تو اس لیے ایسی چیزیں۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہونے سے پہلے کچھ عجیب و غریب واقعات ہوئے، اور یہ سارے واقعات جو ہے اکثر ان میں سے حسن اور صحیح درجے کی روایت ہے۔ مثال کے طور پر ایک عورت ہے حضرت فاطمہ بنت عبداللہ، حضرت عثمان ابن ابی العاص جو بعد میں صحابی ہوئے، ان کی والدہ ہیں۔ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت میں حضرت آمنہ کے پاس تھی، یعنی حضرت سیدہ آمنہ کے پاس تھی۔ میں نے دیکھا جو ہی ولادت ہوئی تو پورا گھر جو ہے نور سے بھر گیا، اور میں نے دیکھا کہ آسمان کے ستارے جو ہے نیچے کو جھک رہے ہیں، یہاں تک کہ مجھے لگا یہ کہ مجھ پر ہی گر پڑیں گے، یعنی ایسے لگا کہ پورا گھر روشن ہوا، اور اس کے بعد جو ہے آسمان کے ستارے بھی نیچے کو آنے لگے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر یہ پورا کمرہ روشن ہوا، اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ اب وہ شخصیت آنے والی ہے جس کے ذریعے سے پوری دنیا جو ہے روشن ہونے والی، جس کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر ہدایت پھیلنے والی۔ اسی طرح ایک روایت ہے حضرت عرباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، صحابی رسول ہے، فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت حضرت سیدہ آمنہ نے یہ دیکھا کہ ایک نور نکلا، ایک لائٹ، ایک روشنی نکلی، جس کے ذریعے سے شام، ملک شام یعنی سیریا کے محل روشن ہو گئے، ملک شام جو ہے اس کے ذریعے سے روشن ہو گئے، اور ایک روایت میں کہ بصرہ کے محل جو ہے روشن ہو گئے۔ یہ روایت اس سے پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے سے 2 بڑی سپر پاورز اس زمانے میں چل رہی تھی، یعنی 2 بڑے ملک اور 2 بڑی حکومتیں چل رہی تھیں۔ ایک تو تھی رومن امپائر، یعنی روم کی سلطنت یا بیزنٹینی جس کو کہتے ہیں، اور دوسری تھی پرشین امپائر جس کو ہم ایران کی سلطنت کہتے ہیں۔ تو روم کا جو پائے تخت تھا، یعنی روم کی جو دارالخلافت تھی اس زمانے میں، وہ تقریباً ملک شام میں تھا، اور اس کا ایران کا جو تھا وہ ایرانی میں تھا۔ تو اس میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت شام کے، یعنی اسی ملک سیریا کے محل روشن ہو گئے، اس میں اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اس محل خانے تک بھی پہنچے گا، اور وہ سارا کا سارا حلقے بگوش اسلام ہوگا،
اور ہوا بھی وہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قریب ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ زمانے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں وہاں تک دین کی دعوت پہنچا دی، اور پھر خلفائے راشدین کے زمانے میں وہ سارے کے سارے علاقے، وہ دونوں کی دونوں سلطنتیں ٹوٹ گئیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خادموں کے زیر تحت آ گئی۔ اس میں چونکہ نور کی بات آئی ہے، لائٹ کی بات آئی ہے، تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ایک آیت کریمہ میں سورہ مائدہ میں اس کی طرف جو ہے بالکل اسی طرح کے الفاظ بیان فرمائے۔ چنانچہ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا ہے اور ایک روشن کتاب آئی ہے، جو آیت میں نے ابھی شروع میں پڑھی۔ اور اس کے بعد فرمایا یہ جو نور اور کتاب ہے، یہدی بہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے اس انسان کو، من اتبع رضوانہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا طلبگار ہو، اور سبل السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو ہے سلامتی کے نہیں، اللہ تبارک من اتبع رضوانہ سبل السلام، یعنی سلامتی کے راستے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اور آگے پھر وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ اب اس میں اس آیہ مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ نور کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور قرآن پاک میں کہا گیا ہے، اور اس کا عملی نمونہ اور اس کا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت دیکھا گیا۔ لیکن یہاں پہ یاد رکھیں، یہ جب نور آتا ہے اس نور کو ہم کہتے ہیں نور ہدایت، کیونکہ قرآن نے خود آگے وضاحت کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیدا ہوئے وہ بطور انسان ہی پیدا ہوئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ نور عطا کیا تھا جس نور کے ذریعے سے آپ نے انسانیت کو تاریکی سے نکالا اور روشنی کی طرف ان کو جو ہے لے آئے اور روشنی ان کو عطا کی۔ تو جب نور آتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں نور ہدایت، مطلب یہ ہوتا ہے۔ ایک روایت ہے حضرت کعب احبار سے۔ کعب احبار یہ بہت بڑے عالم تھے اور اہل کتاب میں سے تھے، پرانی کتابوں کے بڑے ماہر تھے۔ وہ فرماتے پرانی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا تھا کہ محمد الرسول اللہ مولدہ بمکہ و مہاجرہ بیثرب و ملکہ بالشام، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول وہ آنے والے ہیں، ان کی ولادت یعنی پیدائش تو مکہ میں ہوگی، البتہ ان کو ہجرت کر کے یثرب یعنی مدینہ جانا پڑے گا، اور ان کی بادشاہت ملک شام میں ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ آپ مکہ میں پیدا ہوں گے، اس کے بعد مدینہ ہجرت کریں گے، البتہ شام تک آپ کی حکومت ہوگی، اور ہوا بھی جیسا کہ میں نے ذکر کیا۔ اس کے علاوہ اسی موقع پر ایک اور واقعہ بھی ہوا، بہت سارے واقعات ہیں، ایک اور واقعہ بھی ہوا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ایک یہودی مکہ میں رہتا تھا، تجارت کیا کرتا تھا۔ جس شب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس شب میں وہ قریش مکہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ تو اس نے اچانک قریشوں سے کہا بھائی آج رات میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے۔ قریش نے کہا ہمیں نہیں معلوم۔ یہودی نے کہا بھائی ذرا تحقیق کر کے مجھے بتاؤ۔ تو لوگوں نے تحقیق کی تو اس نے کہا کہ آج کی رات میں جو ہے ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے یا ہوا ہے، وہ اس امت کا پیغمبر ہوگا، اور اس کے دونوں شانوں کے درمیان یعنی دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، یعنی علامت نبوت ہوگی، اور 2 رات تک وہ دودھ نہیں پیے گا۔ لوگوں نے تلاش کیا بھائی کس کے یہاں بچہ پیدا ہوا، معلوم ہوا حضرت خواجہ عبداللہ بن عبد المطلب کے یہاں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ تو یہودی نے کہا ذرا مجھے لے کے چلو۔ اب یہودی آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کے دیکھا، تو جو ہی اس نے دیکھا کہ دونوں شانوں کے درمیان ختم نبوت ہے، تو فوراً جو ہے یہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب ہوش میں آیا تو کہنے لگا اوہو بنی اسرائیل سے جو ہے نبوت چلی گئی، اے قریش یہ ایسا مولود ہے، یعنی یہ ایسا بچہ ہے جو تم پر ایسا حملہ کرے گا جس کی خبر مشرق سے لے کر مغرب تک پھیل جائے گی۔ اب یہ بات تو اس نے کہہ دی، یعنی بچپن ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہی کے وقت
اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چونکہ ان کے پاس کتابوں کا علم تھا، یعنی تورات اور انجیل کا، اور ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری چیزیں لکھی گئی تھی، پہلے سے بیان کی گئی تھی۔ چنانچہ قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں اس طرح جیسے وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ یعنی اپنے بچوں کو انسان کس طرح پہچانتا ہے کہ اس کی ہر چیز معلوم ہوتی ہے والد کو، اس کی ہر ادا، اس کے بارے میں ہر کوئی کسی بات کا علم اس کے والد، اس کے والدین کو ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان لوگوں کے پاس ایسا ہی علم تھا، شکل و صورت کیسی ہوگی، پیدائش کب ہوگی، کس طرح پیدائش ہوگی، پھر آپ کس طرح زندگی گزاریں گے، کہاں رہیں گے، اخلاق، سب کچھ ان کے پاس تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ تو یہ تو تھے وہ لوگ جو کرسچنز تھے، ان کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہی کے وقت ایسی چیزیں ظاہر ہو گئی تھی کہ یہ سارے کے سارے، یعنی ان کی ساری وہ بادشاہت ختم ہونے والی ہے۔ دوسری ایک جو میں نے ذکر کیا، ایک بڑی سلطنت تھی جس کو پرشین امپائر کہتے ہیں، جس کا سربراہ کسریٰ تھا۔ تو اس رات، جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس رات کسریٰ کے محل خانے میں بھی عجیب و غریب باتیں ہوئی۔ کیا ہوا؟ احادیث میں آتا ہے کہ یہ جو کسریٰ کا محل خانہ تھا، اس میں 14 کنگرے تھے۔ کنگرے کا مطلب ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے گنبد جو ہوتے ہیں نا بڑی بلڈنگوں میں باہر نکلے ہوئے چھوٹے چھوٹے گنبد، تو وہ 14 تھے۔ وہ 14 کے 14 رات کو گر گئے، رات کو 14 کے 14 گر گئے۔ اور اسی طرح سے ان کے یہاں، چونکہ وہ آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، وہ کسی پیغمبر کو نہیں مانتے تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے۔ 1000 سال سے ان کے یہاں ایک آگ جو ہے وہ روشن تھی، وہ اچانک بجھ گئی اسی رات۔ اور اسی طریقے سے وہاں ایک دریا تھا، دریائے ساوا، وہ بھی خشک ہو گئے۔ صبح جب کسریٰ اٹھا، وہ بڑا پریشان تھا، اسے اپنے ارکان سلطنت کو بلایا، جو درباری لوگ تھے ان کو بلایا۔ ابھی بات ہی کرنے والا تھا کہ اس کے پاس کوئی آیا، کہا کہ جو ہمارا آتش کدا ہے، یعنی جہاں پہ ہم پوجا کرتے ہیں اور آگ 1000 سال سے چل، وہ بھی بجھ گیا ہے۔ کسریٰ اور پریشان ہو گیا۔ ادھر ایک اور شخص تھا، اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے رات۔ اور خواب کیا دیکھا؟ عجیب و غریب خواب دیکھا ہے کہ میں نے سخت اونٹ کو دیکھا ہے کہ وہ عربی گھوڑوں کو کھینچ کر لے جا رہے ہیں، اور دریا ہے کہ دریائے دجلہ اور فرات، یہ دو جو ہے دریا ہے جو عراق اور پھر ملک شام وغیرہ سے بہتے ہیں، بہت بڑے دریا ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ ان کو گھوڑوں کو کھینچ کے لے جا رہے ہیں وہ اونٹ، اور دریائے دجلہ کے پار کر کے تمام ممالک میں وہ پھیل گئے۔ اب کسریٰ نے اس سے پوچھا، اس کی تعبیر بتا، خواب کی تعبیر۔ اسے کہا مجھے لگتا ہے کہ عرب سے ایک بڑا کوئی حادثہ ہونے والا ہے۔ کسریٰ نے کہا نہیں، اس کی پوری تحقیق کرو۔ ایک شخص تھا نعمان بن منذر جو ہے وہ ان کا کوئی گورنر وغیرہ ہوگا۔ تو اس سے کہا کہ بھائی اس سوالات کے جوابات اور یہ جو خواب کی تعبیر ہے یہ بتا دو۔ نعمان بن منذر نے ایک عالم عبد المسیح غسانی اس کو پوچھا، اس سے کہا کہ بھائی بادشاہ آپ کو بلا رہے ہیں، ذرا آپ ان سے، حالانکہ یہ خود تو تھے آتش پرست، لیکن جب ضرورت پڑتی ہے تو اس وقت جو اہل کتاب کو بھی بلاتے تھے۔ تو یہ جو عبد المسیح آیا، دربار میں حاضر ہوا، تو بادشاہ نے کہا کہ میں تمہیں کچھ چیزوں کے بارے میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں، تم ان کے جواب۔ نے کہا ٹھیک ہے، پتہ ہوگا تو بتاؤں گا، نہیں پتہ ہوگا اور کسی کی طرف رہنما۔ جب اس نے یہ پوچھا تو عبد المسیح نے کہا کہ میرے پاس اس کی تحقیق نہیں ہے، البتہ میرے ماموں ہیں، ستی اس کا نام ہے، وہ شام میں رہتے ہیں، سیریا میں رہتے ہیں، میں جو ہے ان سے پوچھتا ہوں۔ کسریٰ نے کہا ٹھیک ہے، جاؤ پوچھ کے آؤ۔ اب یہ دوڑتا آیا، ماموں کے پاس پہنچا، یعنی بہت دور کا سفر تھا۔ تو عبد المسیح جب وہاں پہنچا تو ستی مرنے کے اس پہ تھا، مرنے کے بیڈ پہ، یعنی اسی مرض میں، اسی بیماری میں مرا۔ اب جب یہ عبد المسیح وہاں آیا تو اسے کچھ اشعار سنائے، اور عبد المسیح نے جب یہ باتیں بتائی، یعنی ابھی بولنے ہی والا تھا کہ ستی نے وہاں سے کہا کہ یہ سارے واقعہ کا بنی ساسان، یعنی انہی کو کہتے ہیں آتش پرست، ان کے بادشاہ نے محل کے زلزلہ اور آتش کدہ کے بجھ جانے، اور پھر یہ جو خواب ہے اس کی تعبیر کے بارے میں جو ہے پوچھا ہے۔
افضل مسیح نے کہا بالکل. تو اب یہ جو شخص تھا یہ کہنے لگا کہ جب کلام الہی کی تلاوت کثرت سے ہونے لگے اور صاحب عصا ظاہر ہوگا اور وادی سماوا رواں ہو جائے اور دریائے ساوا خشک ہو جائے، فارس کی آگ بجھ جائے، تو سطیح کے لیے شام نہ رہے گا. یہ جو بنی ساسان ہیں ان کے چند مرد اور چند عورتیں کنگرو کے بقدر، یعنی 14 جو کنگرو، اتنے وقت میں وہ بادشاہت کریں گے، اور جو چیز ہونے والی ہے وہ تو گویا ہو ہی گئی، وہ تو آ ہی گئی، اس کے بعد ہی مر گیا. یعنی اس نے اشاروں میں بتایا کہ بھئی تمہاری جو سلطنت ہے وہ ختم ہونے والی ہے، 14 کنگرے ہیں، یعنی 14 وہ چھوٹے چھوٹے تمہارے گنبد ہیں، بس اتنی تمہاری حکومت رہنے والی ہے، اتنے لوگ تمہارے اب حکومت کر پائیں گے. اب جب وہ شخص واپس آیا تو اس نے بولا کہ بھائی ایسا ہوا ہے. تو کسرا نے سوچا چلو 14 سلطنت تو بہت ہوتی ہے کہ ایک بادشاہ پھر وہ مر جائے، پھر دوسرا بادشاہ، پھر تیسرا بادشاہ، تو یہ 14 سلطنت اس میں تو سالوں لگیں گے، بلکہ کبھی کبھی سینکڑوں سال لگیں گے. لیکن ہوا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا کہ 10 سلطنتیں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں ختم ہو گئی، یعنی بیک ٹو بیک یہ مرتے گئے. اور پھر 4 حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے تک ختم ہو گئی، اور انہی کے زمانے میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا علاقہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ہی کے زمانے میں دین اسلام کے اس میں آ گیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے یہ 2 علاقے تھے بڑے سپر پاور. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کی طرف اشارہ کروایا کہ بھئی وہ بھی ختم ہونے والا ہے، یہ بھی ختم ہونے والا ہے. اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا، بلکہ خود حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بہت ساری چیزیں انعامات، اکرامات میں سے عطا فرمائی. ان میں سے ایک یہ تھا کہ میں مختون پیدا ہوا، میرا سطر کسی نے نہیں دیکھا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے ختنہ پہلے سے ہی کیا تھا، کسی نے جو ہے سطر وغیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں دیکھا. بلکہ ایک روایت سے تو پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ناف تھا وہ بھی پہلے سے کٹا ہوا تھا. یعنی جیسے ماں اور بچے کے درمیان وہ کنیکشن ہوتا ہے جس کو ہم ناف کہتے ہیں، پھر وہ دائی اس کو کاٹتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بھی پہلے سے کٹا ہوا تھا. اور خواجہ عبد المطلب نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا اوہو میرے بیٹے کی تو بڑی شان ہوگی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو بالکل پاک صاف تھے، کسی قسم کی کوئی گندگی، کسی قسم کی کوئی آلائش جس میں مبارک پر نہیں تھی. اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 دن ہوئے تو 7 دنوں میں 7ویں دن میں چونکہ نام رکھا جاتا ہے، عقیقہ کیا جاتا ہے، تو اس لیے 7ویں دن خواجہ عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا. تمام قریش کے جتنے بھی سردار تھے ان کو دعوت دی اور کہا کہ اس کا نام میں نے محمد رکھا ہے، اس کا نام جو ہے میں نے محمد رکھا ہے. وقت تو ہو گیا لیکن 5-10 منٹ اور لگیں گے کیونکہ تھوڑا ہم نے تاخیر سے شروع کیا ہے. اور خواجہ عبد المطلب نے محمد کیوں نام رکھا؟ قریش نے کہا بھائی یہ نام آپ نے جو محمد رکھا ہے یہ تو آج تک کسی نے نہیں رکھا ہم میں سے، کم از کم خاندان میں کسی بزرگ کا نام رکھتے، آپ نے تو عجیب و غریب نام رکھا. تو عبد المطلب نے کہا یہ نام میں نے اس لیے رکھا ہے کہ اللہ آسمان میں اور اللہ کی مخلوق زمین میں اس بچے کی حمد اور ثنا کرے. عجیب و غریب. اصل کیا ہوا تھا، خواجہ عبد المطلب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے خواب دیکھا تھا، اور اس خواب کی بنیاد پر انہوں نے محمد نام تجویز کیا. انہوں نے خواب کیا دیکھا کہ ان کی یعنی خواجہ عبد المطلب کی پشت سے ایک زنجیر وہ ظاہر ہو گئی، اور پھر اس زنجیر کا ایک حصہ جو ہے آسمان میں تھا، دوسرا حصہ ان کی پشت پر تھا، اور پھر اس کا ایک حصہ دیکھا مشرق میں ہے، دوسرا حصہ دیکھا مغرب میں. خواب میں تو انسان کچھ بھی دیکھ سکتا ہے، لیکن اس کے بعد دیکھتے کہ وہ جو زنجیر ہے وہ انجیر کا درخت بن گئی، اور اس کے ہر پتے پر ایسی چمک، ایسا نور ہے کہ آفتاب سے بھی زیادہ، اور مشرق مغرب کے لوگ اس کے ساتھ جو ہے چپٹے ہوئے، لپٹے ہوئے، اور قریش میں سے کچھ لوگ اس کی شاخوں کو پکڑ کر کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جب یہ اس کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک خوبصورت نوجوان آتا ہے اور ان کو ہٹا دیتا ہے. یہ خواب انہوں نے بہت پہلے دیکھا، تو انہوں نے جب اس کی جو ہے تعبیر دی تو کہا یہ کہ میری نسل سے
کسی سے پوچھا ہوگا تو انہوں نے کہا کہ آپ کی نسل سے ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک لوگ اس کی اتباع کریں گے، اس کی پیروی کریں گے، اور آسمان والے اور زمین والے سب اس کی حمد کریں گے۔ تو بس اسی وقت خواجہ عبد المطلب نے یہ نام سوچ کے رکھا کہ اس کا نام محمد ہی رکھوں گا۔ اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سیدہ آمنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نیک خواب کے ذریعے سے اور بار بار دکھلایا کہ آپ کو اس بچے کا نام محمد رکھنا ہے، اس بچے کا نام آپ کو محمد رکھنا ہے۔ اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ احمد رکھنا ہے، اور دونوں نام تجویز ہو گئے، یعنی محمد بھی نام رکھا گیا، احمد بھی نام رکھا گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ 7ویں دن بچے کا نام رکھنا چاہیے، اور جو بہترین نام ہو وہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی 2 ناموں کو ذکر کیا ہے۔ ایک آیت میں پھر محمد الرسول اللہ، سورہ جو ہے فتح کے اندر اللہ تعالیٰ نے لفظ محمد کا استعمال 4 جگہ اور بھی ہے، یعنی کل 4 جگہ استعمال کیا ہے، اور ایک جگہ احمد بھی ہے سورۃ الصف میں، انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ارشاد ہے کہ دنیا میں میرا نام محمد ہے اور آخرت میں میرا نام احمد۔ جیسے یہاں پہ ہم زیادہ محمد استعمال کرتے حضور کا نام، آخرت میں احمد استعمال ہوگا زیادہ۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک ہے، ان کے بارے میں اور بہت ساری تفصیلات ہیں اور بہت ساری جو ہے تفصیلات ہے۔ البتہ 2 باتیں صرف ذکر کرتا ہوں کہ لفظ محمد اور لفظ احمد یہ دونوں حمد سے نکلے، اور حمد کا مطلب ہوتا ہے کسی کی تعریف کرنا ان چیزوں پر جو اس کے اندر اخلاق ہو، اوصاف ہو، کمالات ہو، فضائل ہو، یعنی کسی انسان کے اندر اصلی کمالات ہے، حقیقی فضائل ہے اور واقعی محاسن ہے، اور اس محبت عظمت کی وجہ سے اس کی جو ہے تعریف بیان کی جائے تو اس کو حمد کہتے ہیں۔ تو محمد کا مطلب ہے وہ شخصیت جس کے کمالات کی وجہ سے، فضائل کی وجہ سے، محاسن کی وجہ سے اس کی تعریف کی گئی ہو یا اس کی تعریف کی جائے، اور احمد بھی اسی میں آتا ہے۔ درود شریف میں ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے نام ہیں، آپ نے بچپن سے سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 100 نام ہے، 200 نام ہے، لیکن علماء نے ذکر کیے ہیں کہ بعض علماء نے تقریباً 600 نام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گنائے، 600 نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گنائے۔ ایک مشہور روایت ہے بخاری مسلم میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 5 ناموں کا تذکرہ ایک ہی حدیث میں فرمایا میرے 5 نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی ہوں، میم الف بڑی ہائی اور یا مطلب کفر کو مٹانے والا، میں حاشر ہوں، ہائی الف شین رے، حاشر کا مطلب لوگوں کا حشر میرے قدموں پر ہوگا، اور یا سب سے پہلے قیامت کے دن مجھے اٹھایا جائے گا، اس کے بعد جو ہے سب لوگ میرے بعد، اور میں عاقب ہوں، یعنی تمام انبیاء کے بعد آنے والا، سب انبیاء کے بعد آنے والا، اور میرے ذریعے تمام انبیاء کا سلسلہ جو ہے ختم کر دیا جائے گا۔ یہ 5 نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائے کہ یہ 5 نام جو ہے میرے نام ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے نام ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت، عرب میں ایک چیز ہوتی تھی کنیت، کنیت کا مطلب ہے کہ جس نام سے زیادہ تر پکارا جائے، جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور کنیت تھی ابو القاسم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جو صاحبزادے تھے ان کا نام قاسم ہے، انشاءاللہ آگے تذکرہ آئے گا، ان کی بنیاد پر ابو القاسم کہا جاتا تھا، یا ابو ابراہیم بھی کنیت ہے، ابو ابراہیم بھی کنیت ہے۔ عرب میں یہ رکھی جاتی تھی کنیت، نام الگ اور کنیت الگ، بلکہ لقب بھی الگ ہوتا ہے۔ جیسے میں نے کہا شیبۃ الحمد، خواجہ عبد المطلب کا اصل نام شیبہ تھا یا شیبۃ الحمد، البتہ ان کا نام پڑ گیا تھا عبد المطلب۔ اسی طرح سے پیچھے قصی کا بھی ذکر کیا، ان کا نام اصل کیا تھا، ہاشم ان کا نام بھی اصل دوسرا تھا۔ بہرحال تو 7ویں روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک رکھا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مختون پیدا ہوئے لہذا ختنہ نہیں کیا گیا، البتہ اس دن
ٹھیک ٹھاک دعوت خواجہ عبد المطلب نے تمام قریش کی جو بھی قریش کے اس وقت تھے سب آئے اور دعوت کے اندر شرکت کی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کا بیان ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کا دودھ پیا، کب پیا دودھ اور کتنی مدت تک دودھ پیا، اور پھر اس کے اندر باقی واقعات ہیں، انشاءاللہ اگلے سبق میں اس کو بیان کیا جائے گا۔ آج کے سبق میں بس اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سیرت طیبہ پڑھنے اور سمجھنے سمجھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سیرت طیبہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔